الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم۔ پہلے دیکھا تھا بازار میں بکتے تھے صنم، آج کیوں نہیں آتی شرم کی بکتے ہیں ہم۔ تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے کیا کم، مرد بک سکتا نہیں بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ محترم سامعین کرام، سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ عائشہ نامی ایک لڑکی کی ویڈیو گردش کر رہی ہے، جس میں یہ ہے کہ اس کے سسرال والوں نے جہیز نہ ملنے کی وجہ سے اس پر اتنا ٹارچر کیا، اس کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یقیناً اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ بہت بڑا غلط کام کیا۔ ایسی ہی اور لڑکیوں کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں لڑکی کو جہیز نہ ملنے کی وجہ سے اس کے سسرال والے نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ کہیں آتا ہے کہ لڑکی کو زندہ تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دیا گیا۔ اس طرح لڑکیوں کے تعلق سے خبریں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ زندہ درگور کی ہوئی کا مطلب ایک لڑکی ابھی پیٹ میں ہی تھی، پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل گیا وہ لڑکی ہے، اس لیے اس کو گرا دیا گیا، یا پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیا گیا، یا اس کی شادی ہو گئی اور جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا قتل کر دیا۔ اس نے خود کو نہیں مارا بلکہ لوگوں نے اس کو مار دیا۔ تو ایسی لڑکی سے اللہ تعالیٰ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایسی لڑکی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور یہ کس دن پوچھیں گے، جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ترونہا تجہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، ماں سے زیادہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، لیکن وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورت ابھی 9 مہینہ پورا نہیں ہوگا، لیکن وہ دن اتنا وحشت ناک ہوگا کہ وہ اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بچے کو باہر پھینک دے گی، اتنا سخت وہ دن ہوگا۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو پہاڑ ہم کو بہت مضبوط نظر آتے ہیں نا اور بہت اونچے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اتنا سخت دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کسی سے بھاگے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس لڑکی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، آج تو بتا، تجھے انصاف دیا جائے گا۔ اور لڑکی تو میرے بھائی دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤْدُنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقَنَّاءِ، کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا فرمائیں گے اور اس سے کہیں گے تو اپنا بدلہ لے۔ تو جانوروں کا جن کا جنت اور جہنم سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی انصاف کا معاملہ ہوگا تو جانوروں کے ساتھ بھی انصاف دلایا جائے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے لڑکیوں کے بارے میں جن کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ان ظالموں کو جو آج لڑکیوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا اور پھر وہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ یقیناً لڑکیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ دوسری بات، معذرت کے ساتھ عائشہ نامی عورت نے جو خودکشی کی، میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن انہوں نے جو خودکشی کی تو یہ خودکشی کر کوئی ایسا کام نہیں کیا جن کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے، جن کی وجہ سے ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ کتنی پیاری لڑکی تھی، اس کی باتیں کتنی پیاری تھی، ویڈیو کتنی پیاری تھی، اس طرح کی باتیں جو عام طور پر چل رہی ہیں۔ تو بھائی آپ کو اپریشیٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بتاؤ کوئی نرم دل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے کہا اس کا جنازہ پڑھ لو، منع نہیں کیا جنازہ پڑھنے سے، صحابہ سے کہا تم پڑھ لو، لیکن میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے نہ پڑھ کے بتلا دیا کہ خودکشی کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لوگ اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرم دل شخصیت اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھ رہی ہے جس نے خودکشی کی ہے، تو آپ کو اس کو معمولی جرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہی عائشہ نامی لڑکی اگر خودکشی نہ کرنے کے بجائے وہ گھر سے بھاگ جاتی، خلا لے لیتی، طلاق لے لیتی، یا اس آدمی کے ساتھ کیس دائر کرتی، اس کو عدالت میں گھسیٹتی، اور اس کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ جو خودکشی کر سکتا ہے، خودکشی کرنا کتنے بڑے ہمت کا کام ہے، اس کے لیے کتنا بڑا دل ہونا چاہیے۔ جو آدمی ایک کام کر سکتا ہے، جو عورت ایک کام کر سکتی ہے، اس کے لیے دوسرے کام کرنا تو بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ اگر وہ دوسرے کام کرتی تو شاید اور اچھا ہوتا، لیکن خیر جو ہوا سو ہوا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن خودکشی اس کا حل نہیں تھا۔ اچھا یہ بتاؤ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹینشن ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہی سب ہوتی ہیں۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم خودکشی کریں گے ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، یہی تو بڑی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کرے گا اس وجہ سے تاکہ اس کا ٹینشن ختم ہو جائے، اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو وہ قیامت تک اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرتا رہے گا اور قتل کرتا رہے گا۔ اسی طرح ومن تحسى سما فسمه في يده، جس نے زہر کا پیالہ پیا تو قیامت کے دن تک وہ زہر کا پیالہ پیتا رہے گا۔ ومن قتل نفسا بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، جس نے اپنے آپ کو لوہے سے مارا، چاقو گھونپ دیا اپنے پیٹ میں، قیامت تک وہ اپنے يتوجأ بها في بطنه، قیامت تک اس کو گھونپتا رہے گا۔ تو کہاں آپ کے یہاں ٹینشن ختم ہوئے گی، کہاں یہاں آپ کی پریشانی ختم ہوئی؟ اور میرے بھائی یہ تو پریشانی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے جو دنیا میں خودکشی کی جن پریشانی کی وجہ سے، وہ پریشانی کتنی کم تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ جو پریشانی ہے قیامت تک آدمی کرتا رہے گا، یہ کتنی بڑی پریشانی ہے۔ اس پریشانی کے مقابل میں یہ پریشانی ذرہ برابر بلکہ اس سے بہت 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 کم ہے۔ تو آپ کی پریشانی کہاں کم ہوئی؟ اگر خودکشی وہ شخص کرے جس کا یہ نظریہ ہے، جس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ اس کو بھی چھٹی نہیں ملی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے نظریے کے حساب سے اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن جس کا یہ نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور مرنے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوگی، تو اس کے لیے خودکشی کرنا ہے میرے بھائی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک خودکشی کرنا کوئی اسلام میں ہی جرم نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، شاید ایک کوئی ملک ہے اس کو چھوڑ کے ہر ملک میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر خودکشی کرنے والا خودکشی کرتے کرتے بچ جائے تو اس کو جیل بھی شاید ہو سکتی ہے۔ تو یہ خودکشی کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اور خودکشی کرنا جرم تو ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا بھی نہ کرو۔ خودکشی کرنا دور کی بات ہے، موت کی تمنا کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ لیکن آج کتنے دھڑلے سے خودکشیاں کی جا رہی ہے۔ ابھی ایگزام ہونے والا ہے، بعد میں خبر آئے گی کہ ہی ہینگ اپ وہ لٹک گیا، شی ہینگ اپ وہ لٹک گئی، اور زیادہ تر شی ہینگ اپ کی خبر آتی ہیں، کیونکہ لڑکیاں تھوڑی زیادہ پاگل ہوتی ہیں نا، سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہی ہیں۔ تو اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ کسی نے لکھ دیا تم فیل ہو، اس کا لکھنا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنا زندگی سمجھ لیا، انہوں نے اس کو اپنا فیوچر سمجھ لیا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنا تقدیر سمجھ لیا گویا۔ تو بھائی آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ کے پھینکتے اور اپنے سر سے کہتے، اپنے پرنسپل سے کہتے، اپنے استاد سے کہتے سر آپ صحیح نہیں ہیں، یو آر نوٹ رائٹ، بلکہ ہم صحیح ہیں، ہم اپنی زندگی میں ثابت کریں گے کہ ہم فیل نہیں ہیں۔ پھر آپ کچھ ایسا کام کرتے، محنت کرتے، جب آپ خودکشی جیسا جرم کر سکتے ہیں، اتنا بڑے ہمت کا کام، تو دوسری چیزیں کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ تو آپ کر کے بتلاتے کہ سر آپ غلط ہیں، ہم ثابت کریں گے، یہ اس کا حل تھا، بجائے اس کے کہ آپ خودکشی کر لیں۔ ایسے ہی کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے چکر چل رہا ہو، ماں باپ اس لڑکے کا رشتہ کہیں اور لگا دیں، اس لڑکی کے ساتھ نہ کرائیں، وہ لڑکا خودکشی کر لیتا ہے، تو کیا خودکشی کرنے سے وہ لڑکی
مل گئی، آپ کی قبر میں جو ٹھکائی لگ رہی ہوگی وہ الگ ہے، اور اگر اس لڑکی نے بھی خودکشی کی ہوگی تو اس کے الگ قبر میں ٹھکائی لگ رہی ہوگی، اور ہر ایک کی اپنی اپنی قبر میں ٹھکائی لگ رہی ہوگی، اور وہاں محبت کا بھوت اتر گیا ہوگا۔ تو خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، رات کبھی لمبی ہو جاتی ہے لیکن سویرا ضرور ہوتا ہے، ہمیشہ مطلب تکلیفیں نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے ان کے بچے مر جاتے ہیں، بتاؤ ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے؟ لیکن بچے مر جاتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، اس کے بعد وہ بھی بھول جاتے ہیں یا نہیں بھول جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، پھر ہنسی خوشی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور وہ سب پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو تکلیف جو ہوتی ہے تھوڑی دن کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے۔ تو کسی مسائل کا حل خودکشی نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ایک بات میں آخر میں کہنا چاہوں گا، جب کسی لڑکی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو 8-10 لوگ بیٹھ کے اس کے دلاسے کے طور پر، اس کے ہمدردی کے طور پر بات کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، 8-10 دن بات کیا جائے گا، رویا جائے گا، اس کے بعد 8-10 دن کے بعد وہ بھول جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی لڑکی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، پھر 8-10 لوگ بیٹھیں گے ٹی وی چینل پہ اور یوٹیوب پہ آئیں گے، اور خوب لمبی جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ چھوڑتے ہیں، یا ہمدردی کے طور پر جو بولتے ہیں، دل کی بات اللہ ہی جانے کس نیت سے کون بولتا ہے، تو اس کے بعد بولیں گے پھر چلے جائیں گے، پھر کسی کے ساتھ ہوگا پھر۔ تو اس طرح آپ کرتے رہیے، قیامت تک کرتے رہیے، اور اس سے پہلے سینکڑوں لوگ بول چکے ہیں، ہزاروں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ بول چکے ہیں، اور اس کے بعد کروڑوں لوگ بولیں گے۔ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی، عملی طور پر، صرف باتوں تک ہی محدود نہ رکھا جائے بلکہ عملی طور پر آپ کچھ ایسا کیجئے سماج میں، یا قانونی طور پر ایسا کیجئے جسے جہیز جیسی جو لعنت، جو بہت ہی معیوب بیماری ہے، ختم ہو جائے، اور وہ وجوہات، جن وجوہات سے لڑکیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ وجوہات ختم ہو جائے۔ ایسا کچھ عملی طور پر کیجئے، یہ مسائل کا حل ہے۔ صرف لفظوں میں بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے والد نے بہت پیاری بات کی کہ دوسری عائشاؤں کو بچا لو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میری عائشہ چلی گئی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، اب جو موجود ہیں، جو ابھی زندہ ہیں، ان کو بچا لو۔ یعنی کچھ ایسا کام کرو جس کی وجہ سے یہ جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ خود ختم ہو، اور اس کے لیے ہر آدمی اپنے سے شروعات کرے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ کوئی عورت ہے تو کہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کریں گے تو جہیز نہیں لیں گے، آدمی ہے وہ اعلان کرے۔ اس طرح ہر آدمی اپنے سے شروع کرے، دوسرے کے گریبان میں جھانکنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے سے شروع کریں، اپنے سے ابتدا کریں، اس کے بعد ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے جب ہر کوئی دیکھتا ہے تو وہ جس کو دیکھتا ہے وہ بھی کسی اور کو دیکھتا ہے، تو اس سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنے سے شروع کرے اور پریکٹیکلی، عملی طور پر، صرف باتوں تک ہی محدود نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔